دیکھیں میں آپ کو وہ نہیں سمجھ جماعتی آ رہی جو ہے بھائی، سمجھ نہیں آیا سوال کا. آپ مجھے اگر کوئی دیکھیں ایگزیکٹ چیز پوچھیں گے نا تو جی میں جی باجی، بتا میں سکتی ہوں. آپ سے وہی بات میں نے سوال کر لیا ہے. قرآن ایک اسپیسیفک آیت کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ استاد والی حیثیت رکھتی ہیں، آپ کا اپنا ایک فہم ہے قرآن کو سمجھنے کا، آپ قرآن کو بڑے اچھے سے سمجھتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے بارے میں جو عقیدہ ہے مسلمانوں میں رائج الوقت، اس حوالے سے وہ عقیدہ مجھے نہیں سمجھ آتا، بالکل بھی نہیں آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے، عیسیٰ ابن مریم نزول، واپس نہیں آنا، ان کا نزول ہونا ہے، نہیں وہ عقیدہ مجھے قرآن کے ذریعے نہیں سمجھ آیا. اچھا تو جو جا کر واپس آتا ہے اسی کا نزول ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی کوئی نزول ہوتا ہے؟ اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو پھر وہ کیسے واپس آئے گا؟ جی میں نے یہ نہیں پوچھا، میں کہا جو نزول والی اچھا، آپ نے بات کی ہے اس میں آپ نے ایک پاز لیا ہے، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. آپ نے کسی بات کرتے کرتے ایسے ظاہر ہوا ہے کہ آپ نے کریکشن کیا ہے کہ جی ہاں نزول ہے دوبارہ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نزول تو ہوتا میں ہے. نے یہ کہا ہے کہ جی نزول جو زندہ آسمان پہ جائے وہی جو واپس آتا ہے وہی نزول ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی نزول ہوتا ہے؟ میں نے تو یہ سوال کیا. بارش وغیرہ کا نزول ہوتا ہے. بارش کا سوری، ذرا میری عقل پوری ہے. باجی خدا کا خدا رہا میں سیریس پوچھ رہا ہوں، آپ میں مذاق کر سچ رہی ہیں، میں میں بہت پرومس سیریس پوچھ نہیں رہا ہوں. مذاق کر رہی ہوں، میں سیریسلی دیکھیے سمجھنے کی کوشش آپ کر نے رہی ہوں. ایک لائف گزاری ہے، قرآن کو بھی پڑھا ہے، قرآن کو پڑھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، تدریس بھی کی ہے، آپ نے سب کچھ کیا ہے. یہ تو بڑا حضرت عیسیٰ علیہ بنیادی السلام عقیدہ واپس نہیں آ ہے سکتے. اس ہاں حوالے یہ تو سے. کلیئر ہے میرا، جی جی کیا یہ کیا ہے سوال ہے، یہ کلیئر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا وفات ہو گئی ہے. اوکے تو اب جو دوبارہ نزول کی بات ہے وہ کیا ہے، بس وہ کلیئر کرتے ہیں. وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی میں نے وفات آپ نہیں کا ہوئی، انہوں پوچھا نے باجی. دوبارہ آنا ہے. مجھے پرسنلی جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، اور جو احادیث کہتی ہیں کہ ان کا دوبارہ نزول ہونا ہے، اب وہ احادیث مستند ہیں، غلط ہو نہیں سکتی ہیں. غامدی صاحب کہ تھوڑا زیادہ صحیح لگتا ہے کہ ٹھیک ہے فوت ہو گئے لیکن کسی اور نے نہیں آنا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم احادیث کو تو نہیں نہیں وہ تو جھٹلایا جا کہتے ہیں کہ سکتا. فوت ہو گئے ہیں، جسم سمیت اوپر اٹھا لیا انہوں نے، زندہ کر کے پھر آنا ہے، ان کا تو یہ ہے. آنا ہے، انہوں نے نہیں کہنا، نہیں نہیں کہہ رہے ہیں آنا ہے، حامدی وہ نہیں صاحب کہتے. ایک سیکنڈ بھائی جان، ایک سیکنڈ مجھے نہیں تھوڑا سا پلیز. جویا میں بھائی. سمجھتا ہوں موسیٰ بھائی، مجھے اوکے پتا وہ بھی اوکے اوکے اوکے. پلیز. ہاں جی پھنسا باجی، رہے مجھے. جی باجی آنا تو جو ہے نا واپس کسی نے. آنا ہے جی 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 احادیث کے ذریعے آنا ہے نا، قرآن کے ذریعے تو نہیں آنا نا. اسی لیے تو مجھے قرآن یہ کے آیا ذریعے جب نہیں تو 64 پہ تھا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو قرآن ہے اس کو احادیث کے مطابق کرنا ہے، احادیث کو قرآن کے مطابق نہیں کرنا اس امت نے. ہاں جی، کرنا چاہیے، اللہ قرآن اکبر. کو فالو ٹھیک کرنا ہے، چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا سوال دوبارہ سن لیں. میں نے یہ کہا ہے کہ آج کی امت جو ہے اس کو قرآن کو احادیث کے مطابق کرنا چاہیے، نہ کہ احادیث کو قرآن کے مطابق کرنا چاہیے. مطلب قرآن جو ہے حکم ہے. قرآن حاکم ہے نا، تو آپ کہتی ہیں کہ پھر جو دوسرا نزول ہے یا مسیح ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ابن مریم نے جو آنا ہے حدیث کے مطابق وہ قرآن سے ظاہر نہیں ہے. Jeg kommer i 10 minutter. Jag är lite upptagen. Kan du komma efter 10 minuter? Okej. Där är så... Kolla, jag vill ha den säng. Jag försöker. Alla kitchen. 10 minutes. Okay? Ja, 10 10 minutes. minuter. Sorry. جی کوئی بات نہیں حدیث باجی، قرآن حکم ہے. That's it. قرآن حاکم ہے. اب یہ ہے کہ اور جو حدیث اس کے مخالف ہوگی ہم اس کو نہیں اس کو مان چھوڑ دیں سکتے. گے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں قرآن خاموش ہے، جہاں پہ جس ٹاپک کو قرآن نہیں لے رہا تو وہ ظاہر مخالف تو نہیں ہوئی. سو اس کا پھر مطلب اس پہ ہے کہ دیکھنا ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دعویٰ جات ہیں وہ قرآن سے ثابت شدہ نہیں ہے آپ کی نظر سے. ان کا میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا جو یہ دعویٰ ہے وہ قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، میری اپنی ان سے ہے، اپنی کس الہام سے سے، ہے؟ اپنے الہام سے. وہ قرآن سے باہر ہے، یہ لکھا مرزا صاحب نے. ایک سیکنڈ. کوشچن یہ بھی آتا میری کلاس لگ گئی آج، سارے خاموش ہو گئے جو ہے بھائی.
میں نے تو باجی میں نے تو بنیادی عقائد پہ بات کی ہے. میں نے تو کوئی میری نظر میں تو یہ بڑے بنیادی عقائد ہیں. ندیم بتائے بھائی کہہ رہے ہیں جھوٹ, اگر جھوٹ ہے تو بتا دیں, میں فوراً صحیح کر لوں گی ندیم بھائی. سچ میں میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں نے ایک دیکھا نہیں جھوٹ نہیں, ان سچ کو کی بات لگا کہ میں نے جھوٹ بولا. ہنٹ دے دوں. دے دے پلیز, نہیں تو جو ہے کان میں بتا دیں جو ہے رسول بھائی بھائی لوگوں کے نہیں لیے. نا, وہ ان کے عقائد کو ہنٹ کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ نہیں وہ عقیدہ جو شاید سوال میں سمجھے. انسان اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے, ان ہاں کی ان دلیل کے بھی ان کے عقیدے کو. پاس ہوتی ہے, اس کی بات ہو ہاں رہی ہے. ٹھیک ہے فی اچھا الحال کوئی دلیل نہیں بھائی مانگیں تو میں بات عقیدہ نہ ایزیلی کرے, جو یہ بتا بھائی کو سکتا بات ہوں. کر رہے ہیں پلیز. جی باجی کیا اگر کہہ رہے ہیں؟ دلیل نہیں مانگیں گے نا, کیونکہ دلیل تو بھول جاتی ہے ٹائم پہ, لیکن اگر عقیدہ پوچھیں گے تو میں سیدھا سیدھا بتا سکتی ہوں. جی میں عقیدہ ہی پوچھ رہا ہوں. ٹو بی آنےسٹ میں تو بتاؤں گی, پھر پہلے دلیل بھی ٹائم سے مانگیں میں گے. نہیں, میں نے تو صرف عقیدے پوچھے ہیں, دلیل میں نے پوچھی نہیں آپ سے. اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کا جو فہم ہے, قرآن کو پڑھا, حدیث کو پڑھا, آپ نے جماعتی لٹریچر کو پڑھا, ہر لحاظ سے, یا غیر جماعتی لٹریچر بھی آپ نے کوئی پڑھا ہوگا, تو میں یہ کہتا ہوں آپ تھوڑا حتمی بہت طور پہ کہاں پہنچی ہیں عقائد کے لحاظ سے. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. اب وہ آپ جہاں نے سے کہا کہ چلی حضرت تھی عیسیٰ وہیں علیہ پر ہو السلام کی کہ وفات آپ ہو کی گئی. تو چلی ایز اے احمدی عقائد پہ تھی, آپ ہاں وہیں تو پہ ابھی ہیں, بھی تو وہیں آپ پہ. احمدی عقائد پہ ہیں. اب آپ یہ ہاں کہہ رہے ہیں, ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے, لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کی بات ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد یا ان کی جو وہ دعوے ہیں ان کو آپ کیا لیتی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا تھا. قرآن میں ہنٹ دے دوں چھوٹی سی آپ کو. نہیں سر, ہنٹ نہیں دینی. نہیں شیخ چلو صاحب, ٹھیک. آپ نے ہنٹ کیوں دینا ہے؟ وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہی ہیں, ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں ان کو کیا دینا ہے, ہے کہاں انہیں خواص. مدد کی ضرورت ہے. ہم نے ہنٹ نہیں, ہم نے ان کو ہیلپ کرنی او ہے. اچھا, جزاک اللہ. پھر ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے باقی انبیاء کی طرح, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا انا کہ للہ تم میں و انا عیسیٰ الیہ ابن, راجعون. جی غلط کا کرے ہے. باجی, میں سوری, میں انہیں مجھے درود لگا پڑا ہے میں جی میوٹ میں آپ. ہوں, میں نے اچھا درود اچھا پڑھا اچھا ہے. اچھا اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سوری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی بالکل, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہاں؟ انہوں نے درود پڑھا, انا اللہ تو نہیں پڑھا. آپ نے رسول کریم کا نہیں نام لیا, انہوں انا نے للہ پڑھیا تھا, پھر میں نے درود پڑھا وہ اچھا تھا. حضرت کوئی بات عیسیٰ پہ نہیں ڈاکٹر پڑا صاحب, تھا. جان دیو اچھا سب اگلی گل ہوں اب کوئی میں گل نہیں. کنفیوز ہو رہی ہاں ہوں, جی ہاں نہیں جی کرے تنگ. ہاں, حضرت ہاں عیسیٰ جی ہاں علیہ جی. السلام کی وفات ہو گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد عیسیٰ ابن مریم آئے گا, اور وہ کافی انہوں نے اور مستند احادیث ہیں, تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہو. تو اب جو ہے میری اماں نے کہا تھا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ میرا چچا آئے گا, چچا کی وفات ہو گئی ہے, تو جو بھتیجا آ گیا تو پھر وہ. ہاں یہ ہے نا بات. دیکھیں یہ ہے عقیدہ باجی کا, سمجھے دوست. ہمیں اس میں کوئی لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک بندہ اپنا عقید, وہ کہتے ہیں کہ جی چچا کا بیٹا آئے گا تو آپ پھوگا گیا, بیسیکلی تو وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوے کے لحاظ سے آپ قرآن کے مطابق نہیں سمجھتی, یہ میرا سوال ہے. یہ میں نے کب کہا؟ لیکن اگر آپ نے کوئی تو ان خود کے کہا لیے, کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے میرے دعوے کی کوئی بھی دلیل. میری دعوے آپ نے کی تو خود کہا. بنیاد دلائل انہوں نے دی ہیں قرآن ایک سے, ہی لیکن بات ان ہے, کے ایک ہی بات ہے نا باجی. مطلب انہوں نے جو ہے وہ یہ والا سوال اٹھتا ہے کہ جب 52 ایک سال تک. درخت کی جڑ ہی نہ ہو, جڑ ہی بنیاد ہوتی ہے, تو درخت کی جڑ نہ ہو تو درخت نہیں ہے نا. وہ تو مجھے ایک غلط بات یاد سوٹا ہے یہ. ٹھونکا ہوا ہے کسی زمین کے اندر. مطلب آپ نے یہ بات بنیاد کی غلط ہے بات کی کیا ہے کہ وہ میری دعوے کی باجی. بنیاد میں اسپیسیفک ایک دعوے کی منٹ بنیاد. باجی, مجھے پتا ہے آپ جو لٹریچر کی طرف بات کر رہی ہیں, میں آپ کی فہم کے حساب سے آپ کو ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد کے دعویٰ کی بنیاد قرآن نہیں, تو اس کا مطلب ہے ایک درخت ہے, اس کی بنیاد اس کی جڑ ہے. ٹھیک ہے, تو جڑ کے بغیر والا جو درخت ہوگا وہ ایسا ہی ہے کہ کھود کے آرٹیفیشلی لگایا گیا ہے. آپ یہ سمجھ رہی ہیں, میں آپ سے آپ کا فہم لے رہا ہوں, میں اپنا فہم نہیں بیان کر رہا. میں نے کبھی ایسے نہیں سوچا تھا. مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پر وہ کسی خاص یہ دعوے کی بنیاد جو ہے ان کو اللہ نے بتائی ہے.
اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو میرے الہامات ہیں اللہ نے وہ بتائی ہے، لیکن مطلب وہ اس کی کوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی نوید نہیں ملتی قرآن پاک سے، یہ اللہ نے ڈائریکٹ قرآن سے باہر بتائی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ نہیں باہر نہیں بتائی ہے، لیکن جو اسپیسیفک اچھا، دعویٰ ہے وہ الہامن ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو قرآن سے ثابت بھی کیا ہے۔ ہاں انہوں نے تو اپنی پھر صداقت بنیاد کے تو لیے ہوئی نا، قرآن پاک کی آیت بھی پھر تو پیش کی بنیاد ہوئی تو ہے۔ ہوئی قرآن میں، پھر تو بنیاد تو رہی نا، پھر قرآن تو بنیاد ہے پھر۔ جی لیکن جو ہے بھائی میں تو بتا رہی تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو ہمیں ایسی نہیں کہہ سکتے، ڈائریکٹ سوال نہیں انہوں نے کر تو کی، سکتے انہوں کہ مرزا نے آگے صاحب کا والی بھی جو نام ہے بات کی وہ قرآن بھی میں۔ آپ نے بات جی میری بات سنیں، میرے ساتھ ساتھ چلے، انہوں نے جو بات کی پھر آپ نے انہی کی بات کر کے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے قرآن سے ثابت بھی کیا، اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنی صداقت کے لیے قرآن پاک کی آیت بھی تو پیش کی ہوئی ہے نا بھاجی۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل۔ تو وہ نہیں آپ بتانے یہ دے ایک رہے۔ طرف کہہ رہی ہیں کہ بنیاد قرآن نہیں ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت شدہ بھی ہے۔ مرزا صاحب کے لٹریچر کی اس کو آپ کس طرح لیتی ہیں؟ اس کو ایسے لیتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہزاروں بار قرآن پڑھا تھا اور ان کے ہاں تو قرآن کے ایوری اوپر ٹائم نشان انہوں نے لکھا ہے۔ ڈفرینٹ اپنا فہم دیا ہے۔ ابھی آپ ایڈ کر رہے ہیں، اب میں نہیں خود ہی باجی، بولتی اب رہوں آپ جی جو جیسے امپریشن دیں گی میں تو وہی لوں گا، ایڈ تو نہیں کر رہا میں۔ اوکے۔ اوکے that means نیرو بھائی that's کہہ رہے your باجی agreement۔ ڈر گئی، باجی ڈر میں نے گئی۔ کہا کیوں تنگ کر رہے ہو، چھوڑ دو یار، نہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے، مجھے ناصر بھائی نے کہہ دیا، میں چپ اچھا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ چھوڑ حضور نے دیتے ہیں۔ حضرت ٹھیک ہے مسیم باجی، السلام، میری کوئی بات غلط لگی ہے تو اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، بہت کیا شکریہ۔ دلیل میرا سوال ہے، کیا دلیل پیش کی ہے انہوں نے؟ آیت کس آیت سے اپنے آپ کو استدلال دیا ہے قرآن پاک کی؟ اچھا حضرت مسیم السلام نے نا ایک چیز یہ بھی کہی تھی کہ میرے دعوے کو کسی نے سمجھنا تو قرآن کے جوئے سے سمجھو، تو حضور نے ہر چیز کی دلیل دی ہوئی ہے۔ ناصر بھائی آپ کہتے ہیں تو میں سینڈ کرتا، لیکن مجھے اٹھنا پڑے گا۔ میں نے کہا مسخر ہے ذہن میں کہ انہوں نے اپنی دعوے کی بنیاد کی جو دلیل ہے وہ کون سی قرآن پاک کی کس آیت سے استدلال کیا ہے؟ مسیح موت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈفرینٹ دعوے ہیں نا، لائک جس طرح سے ہم لوگ سورہ فاتحہ سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ وآخرین منہم لما یلحق بہم، یہ بھی انہوں نے اس کو بھی پیش کیا ہے، لیکن بنیاد کس سورہ پہ دی ہے؟ جمعہ کی نہیں کون یہ سے تو انہوں دعوے نے، کی بنیاد ہے؟ یہ تو سورہ صف، انہوں نے سورہ صف آیت ہاں آپ بتا دیں ناصر بھائی خود ہی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور دوسری ہے انعمت علیہم۔ یہ دو بنیاد انہوں نے اٹھائی ہیں اپنی ساری اس بات میں، اور ساتھ یہ جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم ہے، اس کو بھی ساتھ انہوں نے ایڈ کیا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن سے انہوں نے جی، اور خاتم النبیین کی بھی آیت پیش اس میں نا ناصر بھائی نہیں خاتم النبیین وہ تو تو اور نہیں لی، خاتم النبیین والی آیت حضور نے نہیں لی مجھے۔ اس کو اوپر تو انہوں نے سٹیمپ لگائی ہے باقاعدہ، خود سٹیمپ لگا دی ہے خاتم النبیین پہ۔ نہیں اس میں، لیکن جو وہ ایک سیرت صدیقی کی جو کھڑکی کا جو ہے نا، جو نہیں وہ آپ اور طرف چلے جائیں، انہوں نے خاتم النبیین پہ خود سٹیمپ لگائی ہے، اس کا مطلب ناصر النبیین ہے۔ حضور نے نا ناصر بھائی وہ اور موضوع ہے۔ ہاں سورہ جمعہ کے ساتھ آیت استخلاف کو بھی اپنے اس کے لیے پیش کیا ہے۔ بہرحال لمبا ٹاپک ہو جائے گا ہمارے ناصر بھائی، ایک ساتھ۔ سوال آپ سے کر سکتا ہوں؟ ہاں ہمارے ساتھ نیڈو جی آئے۔ نیڈو جی جی ایک سوال آپ سیکنڈ ضرور ٹھہر کریے۔ جائیں، ایک جو سوال ناصر بھائی نے کیا ہے اس کا جواب لے لیں، پھر آپ کو موقع دیتے ہیں، ان کا میرا نہیں خیال زیادہ ٹائم لگے گا ٹھیک ہے، کیونکہ پھر وہ ڈسٹارٹیڈ ہو جائے گی بات۔ نیدو کوئی بھائی اگر کچھ کوئی دوسری بات جی کرتے جو باقی ابھی آپ السلام کرے علیکم، باقی آپ بیٹھے 2 منٹ، ناصر بھائی کو یہ مکمل کر لینے دے بات، بہت شکریہ۔ جی ناصر بھائی آپ کرے بات۔ ہاں جی کوئی نہیں ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہہ دیا ہے۔ ناصر بھائی آپ روشنی ڈال دیں اس پر پلیز، میں سمجھنا چاہتا ہوں، مہربانی کریں پلیز۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابتدا کی ہے، میں نے بلو پرنٹ بتایا ہے، تو اس بلو پرنٹ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کا ایک طریق بتایا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کس طریقے سے سیکھے گا، جوڑ کے نتیجے سے سیکھے گا۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی انسان آتا ہے وہ بلینک ہوتا ہے، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں پیدا ہوا آج تک جس کی سلیٹ کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو، آلویز اس کی کتاب سے ہوتی ہے۔ ناصر بھائی یہ باجی اجازت مانگ رہی ہیں، تو باجی جزاک اللہ، جی جزاک اللہ، بہت شکریہ، میں نیچے بیٹھ کے سن رہی ہوں بس، بولنے آنے کے لیے بہت شکریہ، اور بہت شکریہ جی، جزاک اللہ اتنا برداشت کرنے کے لیے۔ نہیں ایسی باتیں نہ کیا کریں، ایسی باتیں نہ کیا کریں، میں ہاتھ باندھتا ہوں، ایسی باتیں نہ کیا کریں ہمارے ساتھ۔
آپ ہماری ماں بھی ہیں، ہماری بہن بھی ہیں، تو ایسی باتیں نہ کیا کریں، ہمارے دل کو سکون دیا کریں پلیز. یہ گزارش ہے آپ سے. جزاک اللہ. جی ناصر بھائی سوری میں نے ہاں آپ جی کو. ہاں جی. یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بنیادی طور پر اس قرآن پاک کی ہے. ہر چیز اس میں آپ اس سے نکال سکتے ہیں. ایون کہ مجھے خود اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے کہ آپ کوئی مضمون بتائیں، میں سورۃ فاتحہ سے آپ کو نکال دوں گا وہ مضمون. اور میرا 90% جو سمجھ ہے وہ میں سورۃ فاتحہ سے ہی ڈرائیو کرتا ہوں. سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بنیاد ہے قرآن پاک کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 3 طریق بتا دیے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس نظام میں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں